بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 12 ربیع الاول۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ اصحاب الجنہ یعنی باغ والے۔ قرآن کریم کی سورہ قلم میں ایک باغ والے کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ یمن کے ایک علاقے زوران کا رہنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوب مال و دولت سے نوازا تھا۔ اپنی پیداوار کا بہت بڑا حصہ غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا کرتا تھا۔ اپنے گھر والوں کا سالانہ خرچہ نکال کر باقی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ جب اس نیک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے لڑکے نے کہا، ہمارا باپ تو بہت ہی بیوقوف تھا کہ اپنی مال و دولت غریبوں پر لٹا دیتا تھا۔ ہم ایسا نہیں کریں گے اور بالکل اندھیرے میں پھل توڑنے میں بھاگ جائیں گے تاکہ کوئی بھی ضرورت مند آ کر ہم کو تنگ نہ کر سکے۔ ابھی انہوں نے یہ فیصلہ ہی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ اور کھیتوں کو تیز گرم ہوا کے ذریعے سے رات ہی میں جلا کر راکھ کر دیا۔ جب ان لوگوں نے وہاں پہنچ کر باغ اور کھیتی کی حالت دیکھی تو افسوس کرتے رہ گئے اور اپنے برے فیصلے پر بہت شرمندہ بھی ہوئے۔ بلا شبہ غریبوں مسکینوں کا حق نہ دینے والوں اور خدا کی راہ میں خرچ نہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ ایک اوقیہ سونے میں برکت۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا قرض ادا کرنے کے لیے سونا دیا تو میں نے کہا، یا رسول اللہ، اتنے سے تو میرا قرضہ کیسے پورا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا اور پھر مجھے دیا اور فرمایا، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور دن بھر دیتے رہے یہاں تک کہ میں نے اسے 40 اوقیہ میں ادا کر دیا۔ نوٹ: ایک اوقیہ تقریباً 40 درہم کے بقدر ہوتا ہے، جو تقریباً 3.25 تولہ سے کچھ زیادہ ہوگا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور جاہلیت کی طرح بے پردہ مت پھرو۔ خلاصہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی شدید ضرورت کے تحت گھر سے نکلیں تو اچھی طرح بدن اور چہرے کو ڈھانپ کر پردے کا خیال کر کے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام مسلمان عورتوں پر فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ جہنم کے عذاب سے بچنے کی دعا۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب دور رکھ، کیونکہ اس کا عذاب پوری تباہی مچانے والا اور بے شک برا ٹھکانہ اور بری جگہ ہے۔ سورہ فرقان۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ آنکھوں کی بینائی چلے جانے پر صبر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی اپنے بندے کو اس کی 2 محبوب چیزوں کی آزمائش میں ڈالتا ہوں تو وہ صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 محبوب چیزوں میں سے مراد 2 آنکھیں ہیں۔ بخاری شریف۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ مرتد کی سزا جہنم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر اپنے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ایسے لوگ ہرگز بخشے نہیں جائیں گے اور ان کو سیدھی راہ بھی نہیں دکھے گی۔ سورہ نساء۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا ہی کو اپنا مقصد بنانے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ ایسے شخص سے اپنا خیال ہٹا لیجئے جو ہماری نصیحت سے منہ موڑے اور دنیاوی زندگی کے علاوہ اس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ صرف اسی دنیا کی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں اور اسی دنیا ہی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ سورہ نجم۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ کم عذاب والا دوزخی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جہنم میں سب سے کم عذاب میں 2 آدمی ہوگا، جس کے قدموں کے اٹھے ہوئے تلووں کے نیچے 2 انگارے ہوں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح تانبے کی گرم پانی والی ہنڈیاں کھولتی ہے۔ بخاری شریف۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ زمزم کے فوائد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمزم کے بارے میں یہ ایک مکمل خوراک بھی ہے اور بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال خرچ کرو اور مال کو ذخیرہ نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا، اور لوگوں سے مال کو روک کر نہ رکھو، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے رزق کو روک لے گا۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔